کہانی ویسی ہی لیکن کردار اور شہر مختلف۔ پاکستان میں ایک ایسی روایت چل پڑی ہے کہ جہاں پر بیویاں اپنے آشنا کے چکر میں آ کر یا تو اپنے شوہر کو آنے لگ گئی ہیں یا پھر اپنے بچوں کو جان لینے لگ گئی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گوجرانوالہ میں ہوا، لیکن یہ واقعہ ایک ایسا خطرناک پلان تھا جس کے بعد پاکستان کو دنیا میں اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ قرار دیا جانا تھا اور اس کا فائدہ لینا تھا صرف ایک عورت نے اور ایک مرد نے۔ یہ واقعہ ہوا ہے گوجرانوالہ میں، جہاں پر ایک پادری کامران ناز کو قتل کر دیا گیا۔ 5 دسمبر کے دن یہ قتل کیا گیا اور اس کے بعد کامران ناز کے اس قتل کی جو پیچھے حقائق تھے اس نے رونگٹے کھڑے کر دیے، کیونکہ یہ قتل اس وقت کیا گیا جب کرسمس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور کرسمس کی ویلکم کے لیے مسیحی برادری دنیا بھر میں پاکستان سمیت تیار تھی اور اس کے لیے ان کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر کرسمس کے آتے ہی یہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ کامران ناز پادری کو مروا دیا جائے اور اس کے بعد یہ دونوں خاتون اور جو اس کا آشنا ہے یہ اسائلم لے کر USA یعنی کہ امریکہ شفٹ ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر وکٹم کارڈ کھیلا جائے گا، یعنی کہ یہ جو کامران ناز ہے اس کی بیوی نے یہ ساری پلاننگ کی۔ یہ کہے گی کہ میرے شوہر کو مار دیا گیا، میری بھی جان کو خطرہ ہے اور مجھے باہر اسائلم دیا جائے، جس کے بعد ان کو اسائلم دیا جائے گا اور یہ جو دوسرا شخص ہے جو اس کا آشنا ہے یہ اسائلم لے کر اس کے ساتھ باہر چلا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ پلاننگ کس طرح ہوئی، یہ دونوں آپس میں ملے کیسے، ان کی پینگیں کیسے اکٹھے ہوئی، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کامران ناز کی جو بیوی ہے اس کا نام ہے سلمینہ اور دوسرا جو اس کا آشنا ہے جو اس کا دوست ہے اس کا نام ہے نجم الثاقب۔ نجم الثاقب ایک NGO کے تھرو سلمینہ سے ملا اور اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں دوستی ہوئی اور دوستی سے بڑھ کر ان کی آپس میں محبت ہو گئی اور اس کے بعد ان کے لیے جو راستے کا کانٹا بنا وہ تھا پادری کامران ناز۔ اب یہاں پر یہ دونوں پلان یہ کرتے ہیں کہ کرسمس آ رہی ہے تو کیوں نہ پادری کامران ناز کو رستے سے ہٹا دیا جائے کرسمس کے دوران، اور اس کے بعد کیونکہ سلمینہ بھی ایک مسیحی ہے تو اس کے ذریعے وکٹم کارڈ کھیلا جائے کہ اس کا شوہر یہاں پر مذہبی منافرت کی وجہ سے کسی انتہا پسند نے دیا ہے اور اس کے بعد اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، تو یہاں پر اس کو پاکستان سے باہر لے کر جایا جائے اور اس کو باہر اسائلم دیا جائے۔ اب یہ دونوں یہ اتنا خطرناک پلان بناتے ہیں، عین کرسمس کے دنوں میں 5 دسمبر کو پادری کامران ناز کی جان لینے کے لیے 2 لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے 35 لاکھ کے عوض، اور اس کے بعد یہ دونوں لوگ 5 دسمبر کو پادری کی جان لے لیتے ہیں۔ بندہ اعتبار کرے تو کس پہ کرے، تو یقیناً بڑی ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ اپنے گھر پہ محفوظ نہیں ہے تو باہر کیا اس کی حفاظت ہوگی۔ سب سے قریبی رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے، اور اعتبار بیوی پہ نہیں رہا تو کس پہ کریں اعتبار۔ پادری کی جان لینے کے بعد گوجرانوالہ پولیس اس کیس کو ڈیل کرنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر جو پرچہ درج کیا جاتا ہے وہ اس کی مدعیت میں بھی جو شخصیت ہوتی ہے وہ پادری کی اپنی بیوی سلمینہ ہے، جس نے خود یہ سارا کھیل رچا تھا۔ اب سلمینہ نے اپنی ہی مدعیت میں یہ پرچہ درج کروایا اور اس کے بعد گوجرانوالہ پولیس اس کیس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد گوجرانوالہ پولیس جب جدید آلات کے ذریعے اس کیس کو دیکھتی ہے تو ان 2 لوگوں کی ٹریسنگ شروع کرتی ہے، جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں لوگ KPK کی طرف جاتے نظر آئے ہیں۔ KPK مینگورہ سے پہلے ہی ان دونوں لوگوں کو KPK پولیس کی مدد سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کو واپس لایا جاتا ہے گوجرانوالہ۔ جب یہ لوگ تفتیش کے مراحل میں ہوتے ہیں تو یہ لوگ ایسے انکشافات کرتے ہیں جس کو سن کر پولیس بھی حیران رہ جاتی ہے کہ وہ عورت جو ہمارے پاس مدعیہ ہے وہی اس کیس میں اصل مجرم ہے۔ اب یہاں پر پولیس ان دونوں کو دوسری جگہ پر ان سے شواہد لینے کے بعد شفٹ کرتی ہے، تو اس دوران یہ دونوں پولیس مقابلے میں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکشافات یہ دونوں کر گئے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر پولیس جو کامران پادری ہے اس کی بیوی سلمینہ کو اور نجم الثاقب کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب یہاں پر سلمینہ اور نجم الثاقب اپنی ساری کہانی بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پلان تھا کہ اگر ہم اس کو کرسمس کے دنوں میں مریں گے تو پھر یہاں پر ایک مذہبی انتشار پھیلے گا اور یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ کسی مذہبی انتہا پسند نے ایک انتہا پسندی میں آ کر کامران پادری کو مار دیا اور اس کے بعد مسلمانوں
مسلمانوں اور اس مسیحیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک چپکلش چل پڑے گی، ایک کلیش چل پڑے گا، جس کے باعث ہم فائدہ یہ اٹھائیں گے کہ ہم باہر کی دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہاں پر جو سلمینہ ہے اس کی جان محفوظ نہیں ہے اور سلمینہ کو باہر اسائلم دیا جائے۔ اور پھر یہ پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا اور پادری کامران کی جان لی گئی، لیکن اس سارے پلان کا ڈراپ سین کر دیا گجرانوالہ پولیس نے، جس کی مہارت نے کہ اس کیس کو اتنے پروفیشنل انداز سے ڈیل کیا کہ چند دنوں میں ہی اس کیس کو مکمل کر لیا گیا اور اس کے بعد ان دونوں کو حراست میں لے کر جیل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور انہوں نے بڑی ایفیشینٹلی اور بہت جلدی، میرے خیال میں ابھی تک کی جو ان کی تفتیش اور سارے معاملات رہے ہیں، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ان سارے چیزوں کو دیکھا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بنا ہوا تھا، ابھی جو پولیس کی تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ افغانیوں کا جو کیس ہوا، اس کے بعد چرچ کا بھی تھوڑا سا پرابلم چل رہا تھا، تو ان ساری چیزوں کو لے کے وہ خود سے بھی ڈرے ہوئے تھے، اور ان کے ذہن میں شاید یہی پہلو تھا کہ ان کو کسی بیرونی قوت کی وجہ سے تھریٹ ہے۔ لیکن ابھی آپ کو بھی کچھ چیزوں کا معلوم ہے کہ یہ ہے کہ جس نے چلائی وہ تو مجرم ہے، لیکن بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے اس کو چلانے کے لیے کہا۔ ہمارے معاشرے کا یہ سیاہ چہرہ اب ایک سیکوینس کی طرح آتا چلا جا رہا ہے، اس طرح کے یک کے بعد دیجرے، ایک کے بعد ایک اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں کہ جہاں پر یا تو ماں آشنا کے چکر میں اپنے بچوں کو مار دیتی ہے، بیوی اپنے بچوں کے سامنے آشنا کے چکر میں اپنے شوہر کو مار دیتی ہے، یہاں پر ایک بار پھر اپنے آشنا کے ساتھ مل کر ایک بیوی نے اپنے شوہر کامران پادری کو دیا۔ تو کتنی افسوسناک اور انتہائی گراوٹ والا جو ماحول ہمارے معاشرے میں بنتا چلا جا رہا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس پر بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے کہ یہاں پر سب کو، جو احکام بالا ہیں، جو علماء ہیں، جو دیگر لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کی دیکھ بھال کے لیے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور معاشرے کو صحیح سمت دکھانی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔